السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے اور اس کا انتظار سب مسلمانوں کو بڑی شدت سے ہوتا ہے، بلکہ اس کی تیاریاں شعبان المعظم سے ہی شروع کر دی جاتی ہیں اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ یہ رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اس میں نیکی اور ثواب کا درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑے عمل پر بھی زیادہ اجر ملنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اس میں جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کی آمد پر اس کا کیسے استقبال کیا جائے، اس کا جواب ہر ایک شخص کے پاس موجود ہوگا۔ کیوں؟ ذرا امیجن کریں کہ جب ہمارے گھر میں اگر کوئی اہم مہمان آنے والے ہوں تو ہماری ایکسائٹمنٹ کتنی بڑھ جاتی ہے اور ہمارے جذبات کتنے جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر کیا کچھ کرتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، گھر آنگن کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بچے کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، خود ہم جو ہے وہ بنتے سنورتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، اور پھر آنے والے مہمان کے لیے پرتکلف سامان تیار کیا جاتا ہے۔ تو جب ایک عام مہمان کی ہم اس کا لیے اہتمام کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا یہ مہمان مہینہ رمضان المبارک، جس میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اس کا استقبال کیسے ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں اس لیے رمضان المبارک کی شان و عظمت اور قدر و اہمیت کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ یہ کتنی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، تاکہ جیسے ہی یہ مہینہ تشریف لائے تو سب لوگ جو ہے وہ اس کا ادب کرے، اس کا احترام کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اور فرمایا کہ اس کے دن کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک گویا کہ ایک تربیتی سیشن ہے، اور اس کا نصاب روزہ اور تراویح ہے۔ اس میں بندہ اپنی بھوک اور پیاس پر کنٹرول کر کے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس بندے کو فیل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے نصاب کا اگر ہم جائزہ لیں، نماز یعنی تراویح اور روزہ رکھنا، تو اس پر عمل کرنے والا بقیہ 11 ماہ کے اندر اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے تینوں عشروں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اپنے مخلوق کو، اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے اور مغفرت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، رب کے حضور توبہ کر کے اپنے دل میں موجود حسد، کینہ اور عناد کو اس میں سے نکالنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اور خوش دلی کے ساتھ تراویح بھی ادا کرنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور پھر جب ہم تراویح بھی خوش دلی سے ادا کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، تو اس سے ہمارے اندر جو ہے وہ ضبط کی قوت پیدا ہوگی، پھر ہم مشکلات اور پریشانیوں پر ضبط کرنے کے پر قادر ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مہینے کو، رمضان المبارک کو، غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے کہ اس میں مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ غمخواری کا مہینہ قرار دے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کا گویا کہ درس دیا کہ اس میں مسلمانوں کی مالی تعاون، مسلمانوں کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کی ضرورت کو پورا کر کے بندہ مسلمان جسد واحد ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے
مال خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس میں اگر ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں گے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، غریب مسلمانوں کے ساتھ تعاون اور مدد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مسلمانوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت۔ رمضان المبارک میں صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نے بھوکا پیاسا رہ لیا اور بس بات ختم ہو گئی، ویسے ہماری روٹین گانوں بازوں کی، ڈراموں کی، فلموں کی اور بیہودہ قسم کی جو ہماری لغویات ہیں اس میں ہماری مشغولیت ویسے ہی رہی۔ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ حقیقت میں اپنے آپ شاد پر قابو پانے کا نام ہے۔ ہم اپنے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھوکا پیاسا تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا روزہ ان کے لیے ثواب کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ان کے گناہ، ان کی لغویات میں مشغولیت ایز اٹ ایز باقی رہتی ہیں۔ لہٰذا گناہوں سے بھی بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے اور کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے رمضان المبارک میں تو تم کہو میں روزے سے ہوں۔ رمضان المبارک کی تیاریوں میں بھی یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے ضروری کاموں کو پہلے سے ہی نمٹا کر اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک معروضات یہ بھی عرض کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی بہت سارے ٹی وی چینلز پر جو سارا 11 ماہ جو ہے وہ لوگوں کو فحاشی اور یعنی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ، وہی اینکرز جو ہیں وہ رمضان المبارک آتے ہی جو ہے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدارہ ایسے لوگوں سے دین حاصل نہ کریں، بلکہ دین کے حصول کے لیے مستند علماء کرام، مذہبی لوگ، مذہبی اسکالرز سے رابطہ کرے اور ان سے اس گولڈن چانس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا کر دیا جاتا ہے، تو ان سے دین سیکھیں۔